السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہدایۃ الانس والجان، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیامہ، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج بھی ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ آخری عمر میں زیادہ نیکیوں کے کرنے کے بارے میں ہے، لیکن آج کی حدیث کا جو موضوع ہے وہ ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نزول وحی کی کثرت کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کے آخری مہینے یا ایام چل رہے تھے، اس وقت بہت کثرت سے وحی نازل ہو رہی تھی، تو وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نزول وحی کی کثرت کے اسباب کیا ہیں۔ میں نے اس کو آسان الفاظ میں تھوڑا واضح کیا ہے۔ زندگی کے آخری مراحل میں اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی کون سی نعمت کی سب سے زیادہ بارش فرما رہا تھا؟ کس نعمت کی بارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی تھی؟ آپ کی وفات سے چند مہینے پہلے جو آپ کی زندگی کے مراحل تھے، وہ اوقات تھے، سب سے زیادہ کون سی نعمت کی برسات اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما رہا؟ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس نعمت کی بارش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے پہلے ہو رہی تھی، وہ نزول وحی کی بارش تھی۔ کثرت سے آپ پر قرآن کی آیتیں اور سورتیں نازل ہو رہی تھی۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ عز و جل تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہ حتی توفی اکثر ما کان الوحی علیہ۔ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی جو ہر چیز پر غالب اور بلند و بالا ہے، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے تک وحی کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے وقت وحی کا نزول، وحی کے نزول کی کثرت اپنے عروج پر تھی۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کا جو تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری وقت آیا تو بہت زیادہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہ حتی توفی اکثر ما کان الوحی علیہ۔ عزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین جو سب پر غالب ہے۔ عزا کا مطلب جس کا ارادہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، جو سب پر غالب ہے۔ اور جلہ کا مطلب ہوتا ہے بلند و بالا، یعنی اس کی ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اور تابع کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے مسلسل، پے در پہ مسلسل وحی کا نزول۔ اس سے متعلق جو شارحین حدیث نے اسباب بیان کیے ہیں، بنیادی طور سے 3 اسباب بیان کیے ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ تاکہ اسلام کا جو سلسلہ ہے نازل ہونے کا، اسلام کی تکمیل کا، وہ مکمل ہو جائے، یعنی اسلام کی تکمیل ہو جائے، اسلام مکمل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، اس لیے بہت کثرت سے وہی نازل ہوتی تھی۔ دوسرا سبب، یہ تفصیل آئے گی، دوسرا سبب یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ آپ کی وفات کی طرف اشارہ تھا کہ اب آپ دنیا سے جانے والے، آپ دنیا سے جانے والے، اس لیے وہی بہت زیادہ کثرت سے نازل ہو رہی تھی۔ اور تیسرا سبب شارحین حدیث نے ذکر کیا وہ کہ وفود کی کثرت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی، بہت کثرت سے وفود آتے تھے، اور جتنا زیادہ وفد آتا تھا سوال کرتا تھا، ان کے سوالات بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ صاحب دلیل الفاتحین محمد علی بن علی بن محمد الشافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی وفات سے قبل وحی کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ شریعت مکمل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام صراحتاً جو اس حدیث میں ذکر ہے کہ ان اللہ عز و جل تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مسلسل آپ پر وحی نازل فرمائی، یہ اللہ کا نام ظاہر میں ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور مقام کو بڑھانا چاہتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا بہت سارے پیغمبروں کے تعلق سے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ نے اپنا نام ذکر کر کے، فاعل ظاہر کر کے بتایا
کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل وحی نازل فرمائی، یا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو اللہ نے خلیل بنایا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل وحی نازل فرمائی، یہ نام اللہ کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیغمبروں کی عزت افزائی کر رہا ہے، آپ کے شان کو بیان کر رہا ہے۔ ورنہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بہت مسلسل وحی نازل کی گئی، لیکن حدیث میں اللہ نے نازل فرمائی، مسلسل وحی نازل فرمائی آپ کی وفات سے پہلے۔ تو کہتے ہیں کہ جب دین مکمل ہوا اور تمام احکام نازل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ اسلام کے تکمیل کا سلسلہ تھا، اس لیے وہی کثرت سے نازل ہو رہی تھی۔ اسی طرح سے فیصل بن عبدالعزیز بن فیصل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب وحی کی کثرت کی حکمت یہ تھی کہ شریعت مکمل ہو جائے اور وحی کا کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے، تمام وحی جو نازل ہونی ہے وہ ہو جائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آخری زمانے کی آیت ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے شارح فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری عمر میں وحی کا مسلسل آنا اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کو اپنی وفات کی تیاری کرنی ہے، اب آپ کو دنیا سے جانا ہے، آپ کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کا اینڈ ہونے والا ہے، اختتام ہونے والا ہے، اس لیے آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی وفات کے لیے تیار رہنا ہے، اس بات پر اشارہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہونی تھی جب تک وحی کا سلسلہ مکمل نہ ہو جائے، جب تک اسلام کی تکمیل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کی وفات نہیں ہونی تھی، اس لیے آخر میں بہت زیادہ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جب آپ کی زندگی کا تھوڑا حصہ باقی رہا تو وحی کا سلسلہ جاری رہا اور بہت کثرت سے وحی نازل ہونے لگی۔ اسی طرح ایک دوسرے شارح صاحب الکوکب الوہاج والروض البہاج فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد وفود کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے، وفدوں کے آنے کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور بہت تعداد میں وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے اور انہوں نے دینی احکام کے بارے میں آپ سے بہت زیادہ سوالات کرنا شروع کیے۔ تو سوالات جتنے زیادہ ہوتے تھے اتنے زیادہ اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا اور وحی کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے تھے۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ سوالوں کا جواب اللہ رب العالمین کی وحی کی صورت میں دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے تھے جو اللہ وحی میں نازل فرماتا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ تعداد میں بہت ساری آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی۔ چند اہم باتیں اس درس سے معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے دین کی تکمیل پر یقین، دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو جتنی بھی بدعتیں ہیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر انسان کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا، اب دین میں گنجائش نہیں ہے، تو انسان بدعت کرے گا نہیں کرے گا۔ تو دین کی تکمیل پر یقین حدیث میں سکھاتی ہے کہ دین اسلام مکمل ہے اور جامع ہے اور ہمیں اس پر مکمل یقین رکھنا چاہیے، اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اور چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اس لیے اب دین میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہماری اس دین کے اندر کوئی نئی چیز شامل کی وہ چیز مردود ہے۔ دین کے نام پہ کوئی چیز اگر آدمی کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا تو مردود ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، اللہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل وحی نازل فرمائی، مسلسل آپ پر وحی نازل فرمائی، اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ نے خود اپنا ذکر کیا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل وحی نازل فرمائی، اس سے آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن وحی الہی ہے جو دین کی بنیاد ہے۔ ہمیں قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا چاہیے اور مشعل راہ بنانا چاہیے، قرآن کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں قرآن مجید کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا چاہیے اور اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آخرت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ وفات کی تیاری کا اشارہ دیا جا رہا تھا کہ وفات کی تیاری کیجئے، اب آپ کے زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ آپ کے زندگی کے آخری لمحات ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ سے زیادہ خشیت رکھنے والا نبی سے زیادہ کوئی نہیں، اللہ کی خشیت رکھنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ اب زندگی کا آخری پڑاؤ چل رہا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہے، کثرت سے آپ اللہ کی تسبیح کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے، تو ان لوگوں کو تو اور زیادہ آخری عمر میں اللہ سے استغفار طلب کرنے چاہیے جن کی جوانیاں گناہوں میں گزرتی ہیں، جن کا شباب نافرمانیوں میں گزرتا ہے، 50-60 سال تک انسان گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، ان کو تو اور زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی، یعنی آپ کو ایک طرح سے اشارہ دیا گیا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اس کی تعمید کیجیے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن وحی کے ساتھ وابستہ تھا، آپ کا جو مشن تھا وحی کے ساتھ وابستہ تھا، آپ وہی بولتے تھے جو قرآن میں نازل ہوتا تھا، آپ وہی لوگوں کو سکھاتے تھے جس کے اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا تھا، اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں بتاتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دین سے متعلق جو بھی باتیں ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں سب اللہ کی طرف سے وحی ہے، ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی قرآن مجید جس کی تلاوت کی جاتی ہے عبادتوں میں۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم دین زندگی کے آخری لمحات تک سیکھنا چاہیے، علم دین زندگی کے آخری لمحات تک سیکھنا چاہیے۔ اگر آدمی بڑا ہو گیا، اس کو جو ہے ضروری دعائیں نہیں یاد ہیں، ضروری سنتیں نہیں معلوم ہیں، بہت ساری اہم چیزیں جس پر اس کو عمل کرنا ہے، ضروری تعلیمات اسلام کی معلوم نہیں ہے، تو اس کو سیکھنا چاہیے، زندگی کے آخری لمحات تک سیکھنا چاہیے۔ علم کی کوئی بھی عمر نہیں ہوتی ہے کہ آدمی بڑا ہو گیا تو اب نماز نہیں سیکھ سکتا، بڑا ہو گیا تو حج کے مسائل نہیں سیکھ سکتا، بڑا ہو گیا تو روزے کے مسائل نہیں سیکھ سکتا۔ اس سے جو ہے حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آخری وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہا، زندگی کے آخری لمحات تک ہمیں بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کی اور علم شریعت میں ہمیں زیادتی عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے سب سے اہم پیغام، آخری پیغام یہ کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا دین اسلام کی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ دین اسلام اللہ نے ہمیں دیا اور مکمل دین دیا، اس میں کبھی کوئی جو ہے زیادتی کی اور کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں دین دیا ہمیں اسی طرح عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، ورنہ پہلے کا کوئی پیغمبر مبعوث کیا جاتا تھا، اس کی تعلیمات بعد میں لوگ بدل دیتے، پھر نیا پیغمبر آتا، پھر دوسرا پیغمبر آتا، لیکن یہ شان اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے کہ آپ کی جو شریعت مکمل ہے اس میں کسی طرح کی کمی اور کسی طرح کی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جس طرح تو نے دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق دی ہے، رب العالمین صحیح معنوں میں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی اسلام پر قائم اور دائم رکھ اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔